السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہنا اسد کے قلم سے تحریر کردہ ناول خاموشیاں گنگنانے لگی کی کے ایپیسوڈ نمبر 18 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ اشنا یار کہاں ہو تم؟ شامیر سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ اس دن کے بعد وہ آج شاہ ولا واپس آیا تھا۔ چانیہ جا چکی تھی اور جاتے ہوئے اس کی زبردستی کرنے والا راز اپنے ساتھ ہی لے گئی۔ تبھی اشنا کا رویہ اس سے اچھا تھا، لیکن اگر اشنا کو شامیر کی اس حرکت کا پتہ چل جاتا تو وہ کب کی اسے چھوڑ کر جا چکی ہوتی۔ شامیر شاہ اس کو آواز دیتا روم میں داخل ہوا تو وہ روم میں نہ ملی تو ڈریسنگ روم کا دروازہ کھول کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ تم یہاں ہو یار، میں تمہیں ہر جگہ تلاش کر رہا تھا۔ اشنا کو ڈریسنگ روم میں دیکھ کر وہ اس کے پاس جاتے ہوئے بولا تھا، وہ ہم اپنے ہنی مون سے جو ڈریسز لے کر آئے تھے سوچا ٹرائی کر کے دیکھوں کیسی لگ رہی ہوں میں۔ شامیر نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو اپنے قریب کیا تھا۔ میں تمہیں ڈریس دکھا رہی تھی۔ اشنا اس کے عمل پر آنکھیں دکھا کر بولی، پر مجھے ڈریس دیکھنے میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے، ڈریس والی میں انٹرسٹ ہے۔ شامیر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو مزید قریب کیا تھا۔ سچ میں شامیر تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ اشنا اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتی بہت ہی محبت سے بولی تھی۔ محبت چاہیے میری سویٹ وائفی کو؟ شامیر اس کے ہونٹوں کو اپنی انگوٹھے سے نرمی سے چھوتا خمار آلود لہجے میں بولا تھا۔ محبت چاہیے الفاظ میں عمل کر کے دکھانے کو نہیں کہا۔ اشنا نے اس کی نظروں کا مفہوم پڑھ کر اس کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹانا چاہا، مگر شامیر کی پکڑ مضبوط تھی۔ اب تو مجھے محبت کرنے کی اجازت دو یا نہ دو، وہ میں خود ہی کر لوں گا۔ وہ اپنی بات کہہ کر اس پر جھکا تھا۔ شامیر ابھی مجھے چینج کرنا ہے۔ اس کے لبوں کا لمس اپنی گردن اور کان پر محسوس کر کے اشنا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کو روکنا چاہا، پر شامیر تو جیسے سن ہی نہیں رہا تھا۔ وہ تو یہ تک بھول گیا تھا کہ وہ اس سے کیا بات کرنے آیا تھا۔ شامیر پلیز، اس کی بڑھتی جسارتوں پر اشنا وہ مشکل بول پائی تھی۔ آج نہیں اشنا، آج بہت دن بعد سکون محسوس کر رہا ہوں، مت روکو مجھے۔ ایک نظر دیکھتا وہ اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ اشنا نے شدت جذبات سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی شامیر کے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ دونوں جیسے ایک دوسرے میں کھو سے گئے تھے۔ فون کی بیل پر دونوں یکدم ہوش میں آئے تھے۔ شامیر اشنا سے دور ہوا اور اس کو اپنی پکڑ سے آزاد کرتا اشنا کے بجتے فون کی طرف بڑھا تھا۔ اسے اس وقت یہ فون سخت ناگوار لگ رہا تھا، مگر اسکرین پر چمکتے نام کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بھی ناگواری آئی تھی۔ یہ رمیز تمہیں فون کیوں کر رہا ہے؟ وہ تیکھے چتونوں سے گھورتے ہوئے اس سے سخت کیر لہجے میں گویا ہوا۔ پتہ نہیں۔ اشنا اس کے چہرے پر غصہ دے کر بس اتنا ہی بول پائی تھی۔ اس سے کہہ دو کہ آئندہ تمہیں کال نہ کرے، اور اگر ہو سکے تو یہ ضرور بتا دینا کہ تمہاری اب شامیر شاہ سے شادی ہو چکی ہے۔ شامیر شاہ فون اس کو پکڑاتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اشنا نے شامیر کے اس طرح کہہ کر چلے جانے کے بعد غصے میں فون کاٹ دیا۔ رمیز ان دونوں کا یونیورسٹی فیلو تھا جو کب سے اشنا کے پیچھے پڑا تھا۔ اس سے 1000 بار اپنی محبت کا اظہار کر چکا تھا، مگر اشنا نے رمیز کی بجائے شامیر کو فوقیت دی تھی، کیونکہ شامیر شاہ رمیز سے وجاہت اور رتبے میں 10 گنا زیادہ تھا۔ ویسے بھی شامیر اور اس کا سٹینڈرڈ ایک جیسا تھا، جبکہ رمیز کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ دروازہ کھلنے کی آواز سے جانیوں کو اپنی روح پناہ ہوتی محسوس ہوئی۔ اس کا دل پھیل کر سکڑا تھا۔ یوں لگا کہ کچھ ہی ثانیوں میں روح پرواز کر جائے گی۔ جس کی وہ دیوانی تھی وہی شخص قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سرد تھے۔ وہ جو پہلے نرم خون سا محسوس ہوا تھا اب اس سے سراسر مختلف معلوم ہو رہا تھا۔ سیاہ شلوار اور سیاہی قمیض میں ملبوس اس وجاہت کے بادشاہ کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی جو اپنے پچھلے روپ سے بالکل ہی برعکس معلوم ہو رہا تھا۔ اسے لگا یہ رنگ بنا ہی اس کے لیے تھا۔ اسرائیل جو وجاہت کا بے تاج بادشاہ تھا، پر ساتھ اس کی وحشت و دہشت کے باعث دنیا کپ کپا جاتی تھی، وہ سوچتا بعد میں تھا اور مجرم پہلے اڑاتا تھا۔ مگر وہ اس بندے کا بڑا نرم اور شائستہ عام انسانوں جیسا روپ وہ کئی بار دیکھ چکی تھی، پر اب تو وہ کوئی اور ہی شخص معلوم ہو رہا تھا۔ دل جانیاں تو آپ ہم سے دور چلی گئیں، وہ بھی بنا بتائے۔ اس غلطی کا خمیازہ تو آپ کو بھگتنا ہی ہوگا۔ مکمل سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، کاندھوں پر سیاہ شال اوڑے، کف کو موڑے وہ شخص نیم روشن کمرے میں اسے وہ واقعی اسرائیل ہی لگا جو اس کی روح قبض کرنے آیا تھا۔ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اسے شامیر کی کرخت نخوت زدہ آواز کانوں میں ٹکراتی ہوئی محسوس ہو رہی۔ جانیہ نفی میں سر ہلاتی رہی اس کے قریب آنے پہ، جبکہ وہ اس پر قہربار نظریں گاڑے تھا۔ جانیہ نے بمشکل اپنا حلق تر کیا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا اس اسرائیل کے لیے؟ اس نے بے رحمی سے اس کی ذات کا تمسخر اڑایا کہ وہ ہمیشہ سے ہی اس کے لیے رحم جیسے نرم جذبات سے کوسوں دور تھا۔ اس نے جانیہ کے لمبے بالوں کی چوٹی کو اس کی گردن کے گرد لپیٹا۔ اسے اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ خود کو بچانے کے لیے جھٹپٹانے لگی۔ اسرائیل کا سایہ اس کالی رات کی آنکھوں میں ہی اوجھل ہو گیا، جبکہ شامیر اس پر حاوی ہوا تھا۔ وہ نیند میں دائیں سے بائیں سر ہلا رہی تھی۔ اس کا جسم پسینے سے تربتر ہو گیا تھا۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس نے اپنی پوری آنکھیں کھول کر دیکھا۔ وہ بی بی جان کے ساتھ ان کے بستر پر تھی۔ نہ تو اسرائیل تھا اور نہ ہی شامیر۔ دور دور تک دونوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر موجود جگ میں سے پانی گلاس میں ڈال کر اسے گھونٹ گھونٹ پینے لگی اور اپنی ڈوبتی ابھرتی سانسوں کو ہموار کرنے لگی۔
یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ 3 ماہ ہو گئے تھے اس کے بغیر زندگی بسر کرتے۔ زندگی تو چلتے رہنے کا نام ہے، کسی کے بغیر رکتی نہیں، چلتی رہتی ہے۔ ہر پہر اس کی خوشبو اسے اپنے پاس محسوس ہوتی تھی۔ الہام ہی تھا، وہ اس کی خوشبو کو، اس کے احساس کو اکثر محسوس کرتی تھی۔ پتہ نہیں، شاید سراب تھا، پر خوبصورت سراب تھا۔ وہ اس کے احساس کے ساتھ ہی خوش تھی۔ اسرائیل ثانی دھیمی آواز میں اس نے اپنے لبوں سے خود سے سرگوشی نما آواز میں اس کا نام پکارا۔ اس کے مخصوص کلون کی مہک اسے بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ یہیں اس کے پاس تھا۔ وہ سرشاری کے انداز میں کمفرٹر تھام گئی۔ یہی تو غضب تھا کہ وہ ہمیشہ خیالوں میں وجدان میں ہی آتا تھا، کبھی حقیقت میں نہیں آتا تھا اسے ملنے۔ آ جائیں اسرائیل، وہ بھی کپ کپاتے لبوں کو جنبش دیتی، جیسے خیالوں میں بھی اسی کی منتظر تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی تو وہ جو اس سے محبت کا دعوے دار تھا، وہ جو جسے لمحہ بلمحہ اپنی دعاؤں میں مانگ رہی تھی، وہ جو اس سے وفاؤں کا مرکز تھا، وہ جو ہر لحظہ ہر لمحہ اسے ابہام میں دکھائی دیتا تھا، ہاں وہی تھا، وہی تو تھا، مگر وہ صرف اس کا خواب تھا اور کچھ نہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آج 3 ماہ بعد پولیس اسٹیشن میں ایک بار پھر اس وقت افراتفری کا سما تھا، کیونکہ آج اسرائیل ثانی نے واپس اپنی ڈیوٹی جوائن کرنی تھی۔ اس کی سخت اور اصول پسند طبیعت سے وہاں کا ہر فرد واقف تھا کہ وہ وقت کا کتنا پابند ہے۔ اسے اپنے کام میں کوتاہی بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ آج پولیس اسٹیشن کا ہر فرد اپنی جگہ پہ الرٹ کھڑا تھا۔ جس رات جانیہ اس کے کمرے کے باہر سے لوٹ گئی تھی، اس دن منہ اندھیرے وہ اپنے ڈرائیور منور کے ساتھ شاہ ولا سے اپنے علاج کے لیے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ وہ 2 دن پہلے بیرون ملک سے اپنا علاج کروا کر مکمل طور پر صحتیاب ہو کر واپس آیا تھا اور آج اپنا چارج سنبھالنے والا تھا۔ پولیس یونیفارم میں ملبوس، اپنی شاندار پرسنالٹی سمیت، وہ سر پر کیپ پہنے، پاؤں میں چمچماتے ہوئے شوز پہنے، لمبے لمبے ڈگ بھرتا تنے نقوش لیے وہ اندر آ رہا تھا۔ کانسٹیبل اقصیٰ اور حیدر فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اقصیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملی اتنی عرصے بعد اسے سامنے دیکھ کر۔ وہ حسرت بھری نگاہوں سے اس 6 فٹ کے کڑیل جوان کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پولیس یونیفارم بنا ہی اس کی ورزش جسامت کے لیے ہو۔ اسرائیل نے کچھ اٹھتی ہوئی سرد نظر اس پر ڈالی تو وہ سر پٹا کر نظروں کا زاویہ بدل گئی۔ کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شہزادوں کی آن بان لیے وہ شخص کبھی معذور بھی رہ چکا تھا، لیکن اس بیماری نے بھی اس کی شخصیت میں کوئی کمی نہیں پیدا کی تھی۔ وہ آج بھی ویسا ہی پروقار اور شاندار تھا جیسے آج سے 3 ماہ پہلے ہوا کرتا تھا۔ آج بھی اس کی وہی چھا جانے والی شخصیت تھی جس کی مثالیں دنیا دیتی تھی۔ یہ 3 ماہ اس نے کیسے گزارے تھے وہ اور اس کا خدا ہی جانتا تھا۔ آج بھی اسے وہی رات یاد آتی تھی جب شاہ میر نے اسے وحشیانہ طریقے سے کھینچ کر دیوار کے ساتھ مارا تھا۔ جانیہ کہ وہ درد بھری چیخیں آج بھی اسے کانوں میں سنائی دیتی تھی۔ نہ جانے وہ کس کرب سے گزری ہوگی، یہ سوچ ہی جھرجھری لینے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اس وقت کا تقاضا ہی یہی تھا کہ وہ اس سے دوری بنا لیتا، مگر جب اسے واپس آتے اطلاع ملی کہ وہ اس گھر سے جا چکی ہے تو اسے ایسا لگا کہ اس کے دلوں کو کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس نے نہ دن دیکھا نہ رات، ہمہ وقت اس کی خدمت میں حاضر رہی، اس کی تیمارداری کرتی رہی، مگر جب اسے میری ضرورت پڑی میں نے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ میں نے غلط کیا اس کے ساتھ۔ کیا اس کی یہی غلطی تھی کہ اس نے اپنے پیار کا اظہار کر دیا تھا؟ وہ اس کی بے باکانہ حرکت سے نالا تھا۔ اس کا غصہ اس نے اسے داغ مفارقت دے کر نکالا۔ مجھے کیا پتا تھا وہی سانولی نازک سی دوشیزہ رفتہ رفتہ میری زندگی بنتی جا رہی تھی۔ اس بات کا احساس اسے تب ہوا جب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسے کھو کر اب پچھتانے کے سوا اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ اسرائیل ثانی کو انسپکٹر حسن کی طرف سے ایک میل موصول ہوئی جس میں شیخ کے بارے میں تمام معلومات موصول ہوئی تھی۔ دبئی میں موجود اس کے ڈیلر کے کانٹیکٹس اور ان سے ہونے والی گفتگو کا ریکارڈ، ای میل، سوشل میڈیا کا ریکارڈ، بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات اور ان تمام خفیہ اڈوں کی معلومات تھی جہاں وہ اپنے کالے دھندوں کو فروغ دیتا تھا۔ ان سب لوگوں کی تفصیلات بھی شامل تھیں جو شیخ کے اس کام میں پارٹنر تھے اور اس کے ساتھ مل کر غیر قانونی طور پر کام کرتے تھے۔ انسپکٹر حسن نے ان 3 ماہ میں ساری چھان بین کی، یہ سب ثبوت اکٹھے کیے تھے۔ مجھے شیخ کے فون کا سارا ریکارڈ چاہیے۔ بلیک کافی، اس نے ہیلپر کو اشارہ کیا، اور تم فائل لے کر میرے پاس آؤ۔ باروب آواز میں اندر آنے والے انسپکٹر حسن سے مخاطب ہوتے ہوئے اپنی سیٹ کی طرف بڑھ گیا، جس پر وہاں موجود تمام لوگوں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ یار سچ میں جب بھی ایس ایس پی صاحب تھانے آتے ہیں میری سانس اٹک جاتی ہے، بند دروازے کو دیکھتے حیدر جھرجھری لے کر بولا، جس پر کانسٹیبل اقصیٰ نے بھی تائید کی۔ شیخ کے پاس تقریباً 10-11 سمس موجود ہیں، پتہ نہیں وہ کس نمبر پر اپنے کارندے کو کال کر دے گا۔ انسپکٹر حسن نے کاشی کے ہر نمبر کو ہیک کر لیا تھا جس سے اس کی ہر آنے والی کال کو لائیو سنائی دینی تھی۔ اس کی پچھلی کال ریکارڈنگ بھی انسپکٹر حسن کو مل گئی تھی جو اس نے چیک کر لی تھی۔ اس میں شیخ کے ساتھ کاشی کی گفتگو واضح سنائی دے رہی تھی، لیکن وعدے کے مطابق 2 دن گزر چکے تھے۔ آج انہیں نئے منصوبے عمل میں لانے کے لیے آپس میں بات کرنی تھی، لیکن ابھی تک کاشی نے شیخ سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ یہی نمبر تھا نا، یاد کرو، اسرائیل نے گھمبیر آواز میں پوچھا۔ جی سر، یہی تھا، آئی ایم 100% شیور، اس نے پختہ لہجے میں کہہ کر اسے یقین دلایا۔ ٹھیک ہے، آ ہی جائے گا فون، ابھی نہیں تو کچھ دیر بعد صحیح۔ ایسے لوگ زیادہ دیر تک شرافت سے نہیں بیٹھ سکتے، اور ریڈ کے دوران ان سب لوگوں کو بھی گرفتار کرنا ہے جو اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس کا اشارہ کاشی کی طرف بھی تھا۔ اسرائیل کے موبائل کی رنگ ٹون بجنے لگی تو اس نے موبائل فون کی روشنی اسکرین پر نظریں جمائیں۔
جہاں DIG صاحب کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ السلام علیکم سر، اس نے مؤدب انداز میں کہا۔ وعلیکم السلام، ویلکم بیک، انہوں نے خوش دلی سے کہا۔ تھینکس الاٹ سر، اور جواباً تشکر آمیز انداز میں بولا۔ کیا رپورٹ ہے شیخ کے کیس کی؟ انہوں نے سوالیہ لہجے میں استفسار کیا۔ سر، پچھلی بار کا ادھورا کام اس بار مکمل کر کے ہی رہوں گا۔ میرے ہاتھوں سے فرار پانا ناممکن ہوگا شیخ کے لیے، میرے لیے میرے فرض سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ DIG نے کیس کے متعلق ساری معلومات، ساری صورتحال سن لی۔ پھر انہوں نے اسرائیل ثانی کو اجازت دے دی تھی کہ وہ جیسے چاہے کر لے، بس اسے شیخ کو کسی بھی صورت اس بار گرفتار ہونا چاہیے۔ جی سر، انسپکٹر حسن کہتے کچھ دیر بعد باہر چلا گیا۔ سر، آپ کی کافی۔ ہیلپر نے اس کے سامنے موجود میز پہ کافی کا مگ رکھتے ہوئے کہا۔ اسرائیل کو شیخ کی فائل میں گم دے کر ہیلپر وہیں کھڑا رہا۔ تم جا سکتے ہو، لیکن کسی کو بھی یہاں مت بھیجنا، میں کچھ دیر اکیلے رہنا چاہتا ہوں۔ فائل کے صفحے الٹاتے ہوئے سرد لہجے میں گویا ہوا تھا۔ ہیلپر جی سر کہہ کر باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے اس نے فائل بند کر کے پرے سرکا دی۔ دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا، اور ایسا تو ہر بار ہوتا تھا۔ گزرے ان 3 ماہ میں اس کے اندر بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں۔ جو صبر و تحمل کا پیکر تھا، اب وہ بات پہ مشتعل ہو جاتا۔ وہ کافی کا گھونٹ بھرنے لگا۔ کافی پیتے اس کی شہد رنگ آنکھوں میں سرد تاثرات نمایاں تھے۔ وہ بظاہر تو سامنے پڑے گلوب کو گھما رہا تھا، لیکن اس کا ذہن کہیں اور ہی محو پرواز تھا۔ کاش کہیں سے تم میرے سامنے آ جاؤ تو میرے دل کو قرار آئے، ورنہ یوں ہی خود کو تمہارا گنہگار سمجھتے ہوئے ٹوٹ کر بکھر جاؤں گا۔ وہ سرد آہ بھر کر دھیمی آواز میں بولا۔ آواز اتنی دھیمی تھی کہ بمشکل اس کے خود کے کانوں کو سنائی دی ہوگی۔ وہ سر پر موجود کیپ کو اتار کر میز پر رکھتے ہوئے اپنے شہد رنگ بالوں کو مٹھی میں جکڑ گیا۔ انداز تھکن زدہ تھا، جیسے برسوں کا پیاسا تپتے ہوئے صحرا میں موت کی کاغار پر تھا۔ آنکھوں میں کرب سے سرخ ڈورے نمایاں ہونے لگے۔ ہر وقت اس کی یادوں کا ناگ اسے ڈستا، جس سے وہ نہ تو کھل کر جی پا رہا تھا اور نہ ہی ٹھیک سے مر رہا تھا۔ نہ جانے قسمت کو اس کی ابھی اور کتنی آزمائش مقصود تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔